لاہور صرف ایک شہر کا نام نہیں بلکہ صدیوں کی تاریخ، محبت، تہذیب و ثقافت اور فن تعمیر کا زندہ عجائب گھر ہے۔ لاہور کی گلیوں میں مغلوں کی شان، سکھ عہد کی یادیں اور بڑے صغیر کی تہذیب آج بھی سانس لیتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ لاہور شہر مغل عہد میں اپنی شان و شوکت کے عروج پر پہنچ گیا۔ مغل عہد میں لاہور میں شاندار باغات، مساجد، قلعے اور مقبرے تعمیر کیے گئے۔ انہی تاریخی یادگاروں میں ایک خاموش مگر عظیم مقبرہ نور جہاں ہے، جو مغل سلطنت کی سب سے با اثر ملکہ کی داستان سینے میں سموئے ہوئے ہے۔ لاہور کے تاریخی علاقہ شاہدرہ میں دریا راوی کے کنارے خاموش فضا میں ایک ایسی عمارت کھڑی ہے جو محبت، اقتدار اور بے رحم وقت کی داستان سناتی ہے۔ یہ عمارت ہے مقبرہ نور جہاں۔ مقبرہ نور جہاں مغل سلطنت کے بادشاہ جہانگیر کی محبوب ترین ملکہ نور جہاں کی آخری آرام گاہ ہے۔ ملکہ نور جہاں کا اصل نام مہر النساء تھا۔ آپ 1577 میں افغانستان کے شہر قندھار کے قریب پیدا ہوئیں۔ ان کے والد غیاث بیگ بہتر زندگی کی تلاش میں ہندوستان آئے اور مغل دربار میں اہم عہدے تک پہنچے۔ اس طرح مہر النساء کی رسائی مغل دربار تک ہوئی۔ مہر النساء غیر معمولی ذہانت، حسن اور بے پناہ صلاحیتوں کی مالک تھی۔ ان کی پہلی شادی ایک ایرانی امیر شیر افغان خان سے ہوئی، جن سے ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ 1607 میں شیر افغان کی وفات کے بعد مہر النساء کچھ عرصہ مغل دربار میں رہی۔ 1611 میں نوروز کی ایک تقریب کے دوران مغل بادشاہ جہانگیر کی نظر مہر النساء پر پڑی۔ ان کی خوبصورتی، ذہانت اور وقار نے ان کو بہت متاثر کیا۔ پھر اسی سال دونوں کی شادی ہو گئی۔ جہانگیر نے انہیں نور جہاں کا خطاب دیا، جس کا مطلب ہے دنیا کی روشنی۔ کہا جاتا ہے کہ جہانگیر کو نور جہاں سے بہت محبت تھی۔ وہ اکثر اہم معاملات میں نور جہاں سے مشورہ لیتا اور نور جہاں کی رائے کو اہمیت دیتا۔ نور جہاں نہ صرف بادشاہ کی محبوب ملکہ تھی بلکہ سلطنت کے انتظامی امور میں ان کا خاص اثر و رسوخ تھا۔ یہاں تک کہ کچھ سکوں پر نور جہاں کا نام بھی کندہ کیا گیا، جو مغل تاریخ میں ایک منفرد اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ نور جہاں صرف جہانگیر کی ملکہ ہی نہیں تھی بلکہ وہ جہانگیر کی محبت، طاقت اور ان کی زندگی کا روشن باپ تھیں۔ جہانگیر کی زندگی کے آخری برسوں میں نور جہاں نے ان کی بیماری کے دوران بھرپور ساتھ دیا۔ 1627 میں جہانگیر کی وفات کے بعد نور جہاں نے سیاسی زندگی سے کنارہ کشی اختیار کی اور باقی زندگی لاہور میں گزاری۔ 1645 میں نور جہاں کا انتقال لاہور میں ہوا۔ ان کی خواہش کے مطابق انہیں شاہدرہ میں دفن کیا گیا۔ مقبرے کی تعمیر کا کام ان کی زندگی میں ہی شروع ہو چکا تھا اور بعد میں مکمل کیا گیا۔ یہ مقبرہ تقریباً 17.5 ایکڑ رقبے پر قائم چارباغ طرز کے ایک خوبصورت احاطے میں بنایا گیا ہے، جو مغل فن تعمیر کی اہم مثال اور شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ مقبرہ سرخ پتھر اور سنگ مرمر سے مزین ہے۔ اس کی دیواروں پر نفیس نقش و نگار، پھولوں کے ڈیزائن اور قیمتی پتھروں کی جرائی کی گئی ہے۔ مقبرے کی عمارت مربع شکل میں تعمیر کی گئی اور چاروں کونوں میں مینار بنائے گئے ہیں۔ مقبرے کے وسط میں نور جہاں کی قبر موجود ہے، جس میں فارسی زبان میں کچھ اشعار کندہ ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: ہم غریبوں کی قبر پر نہ چراغ جلایا جائے، نہ پھول رکھے جائیں، نہ پروانے کے پر جلیں اور نہ بلبل کی آواز سنائی دے۔ مقبرے کے اندر کے حصے کی بات کی جائے تو مقبرے کے اندرونی حصوں کو خوبصورت نقش کاری اور خطاطی سے سجایا گیا ہے۔ مغل عہد میں دیواروں کو خوبصورت فریسکو پینٹنگ سے سجایا جاتا تھا، جس کے آثار آج بھی دیکھے جاتے ہیں۔ مرکزی ہال کے ارد گرد مختلف کمرے اور راہداریاں بنائی گئی ہیں، جو عمارت کو متوازن اور دلکش بناتی ہیں۔ مقبرے کے اندر روشنی اور ہوا کی آمد و رفت کے لیے محرابی دروازے اور کھڑکیاں تعمیر کی گئی ہیں، جس سے اندر کا ماحول پرسکون اور روحانی محسوس ہوتا ہے۔ اگرچہ وقت گزرنے اور مختلف ادوار کے نقصانات کی وجہ سے اندرونی آرائش کا کافی حصہ ختم ہو چکا ہے۔ مغل سلطنت کے زوال کے بعد اس مقبرے کو بہت نقصان پہنچا۔ سکھ عہد میں یہاں سے قیمتی سنگ مرمر اور آرائشی پتھر نکال لیے گئے اور کئی دوسری عمارتوں میں استعمال کیے گئے۔ اس کے باوجود مقبرے کی بنیادی ساخت آج بھی موجود ہے، جو اس کی تاریخی عظمت کا احساس دلاتی ہے۔ مقبرہ نور جہاں کی ایک منفرد خصوصیت یہ ہے کہ دیگر مغل مقبروں کے برعکس اس کے اوپر ایک گنبد تعمیر نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے اس کا ڈیزائن سادگی اور وقار کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ مقبرہ نور جہاں نہ صرف مغل فن تعمیر کی شان و شوکت برقرار رکھے ہوئے ہے بلکہ ایک ایسی ملکہ کی داستان سناتا ہے جس نے اپنی ذہانت، صلاحیت اور اثر و رسوخ سے تاریخ میں منفرد مقام حاصل کیا۔
آج مقبرہ نور جہاں لاہور کی اہم تاریخی یادگاروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ مقبرہ نہ صرف مغلیہ فن تعمیر کی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے بلکہ ایک ایسی خاتون کی یاد تازہ کرتا ہے جس نے اپنے عہد کی سیاست، ثقافت اور فنون پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ در حقیقت مقبرہ نور جہاں ایک ایسی عمارت ہے جو اپنے اندر مغل تاریخ کے کئی راز سموئے ہوئے ہے۔